کہ واقعتاً پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے. معجزہ کسی نبی کا نہیں ہے، کسی رسول کا نہیں ہے، معجزہ بمعنی خرق عادت. کوئی حالات اس کے لیے سازگار نہیں تھے، قطعاً نہیں تھے. تھوڑا سا سپورٹ، تھوڑی سی سپورٹ، بہت تھوڑی سی خفیف امریکہ کی طرف سے ملی تھی، اور وہ بھی اس اعتبار سے کہ امریکہ نے تمام دنیا میں آزادی کی تحریکوں کو ویلکم کہا تھا اور جو ہے اس کو سپورٹ کیا تھا بس. ورنہ پاکستان سے کی تحریک سے کوئی خاص اس کی سپورٹ نہیں تھی. 27ویں شب میں نازل ہونے والا یہ ملک اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعتاً ایک خاص آیات اور کرامات کے ساتھ نازل ہوا ہے. قائد اعظم کی شخصیت کو بھی میں معجزانہ شخصیت کہتا ہوں. وہ مذہبی آدمی نہیں تھے، قطعاً نہیں تھے، لیکن انہوں نے مذہبی لبادہ بھی نہیں اوڑھا، اپنے آپ کو جو ہے مذہبی جو ہے ظاہر نہیں کیا. اور یہ کمال ہے اس شخص کا کہ اس سے پہلے مسلمانان ہند جو ہے وہ کسی غیر عالم کو اپنا لیڈر سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ایک بالکل کلین شیو اور سوٹڈ بوٹی ٹائی والا شخص جو ہے ایک وکیل، اسے انہوں نے مان لیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ جو اندیشے تمام قوم کو اپنے دل کے اندر نظر آ رہے تھے وہ تار اس نے چھیڑ دیے. ہندو کا غلبہ، ہندو ناانصافی کرے گا، ظلم کرے گا. لیکن قائد اعظم سے زیادہ اہم رول جو ہے پاکستان کی تحریک میں وہ علامہ اقبال کا ہے. مثبت جذبہ انہوں نے اس کے اندر انجیکٹ کیا ہے. علامہ اقبال کا معاملہ تھا احیاء اسلام کے جذبے سے، اور قائد اعظم کا تعلق تھا منفی جذبے سے، یعنی ہندو کا خوف، ہندو ناانصافی کرے گا. آزادی میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ نعرہ لگا تو صرف پاکستان کے لیے لگا، باقی ہر جگہ پر قومیتیں، ٹرک نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ملے نیشنلزم. یہ آیات ہیں، یہ کرامات ہیں. پھر یہ کہ قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی کرامت ہے. اور یہی ملک ہے جس نے کہ نظری طور پر تو چیلنج کر دیا ہے اس عالمی نظام مالیات جو ہے سود کو حرام قرار دے کر عمل نہیں ہو پا رہا ہے. ہماری مجبوری، اس میں بڑی غلطی ہماری دینی جماعتوں کی ہے. سزا اگر ہمیں ملے گی تو ہمیں اپنے کرتوتوں کی ملے گی. لیکن بہرحال پاکستان کا